اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت، اوجا جامع مسجد، حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ممبئی۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے پروگرام شروع کرتے ہیں، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ عرض کر دوں کہ ایام عزا ہیں، اس کا احترام کرنا، اس میں ہر طرح سے تعاون کرنا اور غم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے انصار، ان کے رفقاء، ان کے اہل خاندان، ان کا پیغام دنیا تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے مجالس کا انعقاد کریں، جلوس عزا میں شرکت کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ پیغام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہم گھر گھر پہنچائیں، اپنے پڑوس میں، اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ، شکر خدا اس سے کا۔ قبل کہ ہم ہمارے پروگرام شروع، چونکہ ایام عزا میں چاہتا ہوں مختصراً آپ کچھ اس سلسلے میں بہت اچھا پیغام آپ نے دیا اور واقعاً ضرورت ہے اس بات کی، اور ہم اپنے تمام ناظرین سے جو کہ حسینی ہیں ان سے صرف ایک پیغام یہی کہنا چاہیں گے، یہی بات کہنا چاہیں گے کہ جتنے بھی آپ پروگرام کریں اس میں نسبت مولا کی لگائیں، اپنی نہیں۔ بے شک۔ کوئی پیغام، کوئی پروگرام، کوئی مجلس، کوئی جلوس، کوئی شب بیداری، کوئی نوحہ، کوئی مجلس ماتم، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ فلاں کے گھر کی مجلس، فلاں کے امام باڑے کی مجلس، فلاں کی انجمن کی مجلس نہیں۔ مجلس ہے تو حسین کی، شب بیداری ہے تو مولا حسین کی، ماتم ہے تو مولا حسین کا، سب کی نسبت اپنے آقا اور مولا حسین کی طرف دے کر سارے پروگرام کو شروع بھی کریں اور ختم بھی کریں۔ یقیناً صرف اور صرف اسی خلوص نیت کے ساتھ اگر ہم نے پروگرام کیے تو پیغام حسینیت واقعاً دنیا تک پہنچا پائیں گے، ورنہ ناممکن ہے کہ ہم مولا حسین کا پیغام پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس شہر سے؟ ہلو، میرا نام ذوالفقار علی ہے، میں بڑگام سے ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ سری نگر بڑگام سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ عاشور کے دن اگر علم نکالا جائے تو اسے قبرستان سے یہاں لے جاتے ہیں، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ بڑگام کشمیر سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ عاشور کے دن جو علم مبارک نکالا جاتا ہے، جو نہایت مقدس علم ہے حضرت عباس علیہ السلام کا، اس کو قبرستان لے جاتے ہیں۔ بھائی پوچھ رہے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے قبرستان میں لے جانے میں، کیونکہ ہم قبرستان میں جا کے اگر اپنے مرحومین پہ بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس دن بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف اسی لیے لے جا رہے ہیں کہ اس کی برکت ہمارے مرحومین تک بھی پہنچ جائے۔ بعض جگہوں پر تاثر یہی ہے قبرستان میں جانے کا کہ یہ قبر میں جا چکے ہیں، عزاداری نہیں کر سکتے، تو ہم علم کے ذریعے، نوحے کے ذریعے وہاں پر ان کی قبر پر قبرستان میں پہنچ کے جب یہ انجام دیتے ہیں تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور انجام دینے میں، قبرستان میں جانے میں علم لے کے کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آغاز سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایام عزا چل رہا ہے، لیکن میں ایک بی ٹیک کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے ضرورت کے تحت ایک لیپ ٹاپ خریدنا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ہم ایام عزا میں کیا لیپ ٹاپ خرید سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیں آگا، کیونکہ یا ابھی خرید سکتے ہیں یا 3 دن کے بعد خریدیں، اس کا جواب دیں آگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ہم ایام عزا میں بہت ہی احترام کرتے ہیں اور کوئی نئی چیز خریدتے نہیں، حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ منع نہیں ہے، لیکن نہیں خریدتے ہم۔ لیکن ضرورت پڑ جائے تو کوئی چیز خریدنی چاہیے، تو فرمانا لیپ ٹاپ ضرورت کی چیز، اس خریدنے میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اور جو مکروہ قرار دیا گیا عاشور کے دن خرید و فروخت جی جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا، حرام وہ بھی نہیں ہے۔ لہذا ایام عزا کا احترام کرتے ہوئے اگر نہیں بھی لیتے ہیں، ضرورت پڑ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف عاشور کے دن پرہیز کریں، باقی دن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، میں سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں۔ طلاق کے بارے میں مجھے ایک سوال کرنا تھا۔ میں ایک اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا تھا،
اور دینا چاہتا ہوں. مولوی صاحب کے پاس 2-4 بار وہ لوگ بھی آئے, ہم لوگ بھی آئے. جہاں تک میں نے اپنا مہر وغیرہ سب کچھ ادا کر چکا ہوں. اینڈ ٹائم پہ سامان وغیرہ میں نے لے لیا اور وہ انکار پہ آ گئے اور وہ پینلٹی مانگ رہے. کیا میں جائز رکھتا ہوں طلاق کرنے میں اکیلے میں؟ پلیز ذرا اس شو میں مجھے پلیز آج ہی ذرا دکھائیے گا. کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں اور علماء سے رجوع بھی کیا اور مہر بھی ادا کر چکے ہیں, اس کے آگے آپ نے سنا کیا ہے؟ بہرحال اگر ایسے حالات ہو گئے ہیں اور سب کچھ موافق نہیں ہے, طلاق دینا ہے, طلاق دینے کا حق ان کو ہے جی, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, طلاق دے سکتے ہیں. رہا سوال یہ کہ کیا پینالٹی مانگی جا رہی ہے, کیا کہا جا رہا ہے, جی. تو جو حقوق ہیں جب تک طلاق نہیں دیا اس وقت تک کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کر دیں. اس کے علاوہ مہر بتانے ادا کر چکے ہیں تو جو اور باقی حقوق ہیں ان کے خرچ وغیرہ وہ ادا کر دیں, باقی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو طلاق نہ دے کے اپنا لیں. انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام محمد حیدر ہے, میں دلی سے بول رہا ہوں, نوئیڈا سے. میرا سوال یہ ہے کہ ظہرین کی نماز خاموشی سے کیوں پڑھی جاتی ہے اور مغربین اور فجر کی نماز بآواز بلند کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ میں بہت دن سے پریشان ہوں, کبھی کسی مولانا صاحب سے پوچھنے کا وہ نہیں ہو پایا, بہت دن سے تھا تو آپ کا چینل دیکھ رہا تھا میں, مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ سوال میرا ہے, پلیز. خدا حافظ. گو کے سوال کا جواب کئی بار یہاں سے دیا جا چکا ہے, لیکن بہرحال سوال ہے کہ ظہرین کی خاموشی سے کیوں اور مغربین کی جو پہلی 2 رکعتیں زور سے اور آخر کی جو رکعتیں ہیں وہ خاموشی سے کیوں, اور صبح کی جو ہے وہ زور سے کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ علل الشرائع میں چھٹے امام سے یہ حدیث ہے کہ جس وقت نبی کریم معراج پہ گئے اور اس کے علاوہ جب نماز کا تحفہ ملا تو اس حدیث کے مطابق جب آپ نے نماز مغربین پڑھی تو فرشتے آئے آپ کے ساتھ نماز جی. پڑھنے کے لیے, تو آپ نے بلند آواز سے پڑھا. جی صبح میں فرشتے آئے, بلند آواز سے پڑھا. جی. عصر میں نہیں آئے فرشتے تو آہستہ پڑھا. جی. اس بنیاد پر جس نماز میں فرشتے آئے تھے ساتھ میں پڑھنے کے لیے وہ بلند آواز سے پڑھا نبی کریم نے, تو اس کو واجب قرار دیا گیا بلند آواز سے پڑھنا. جی. جس میں نہیں آئے تھے وہاں پہ آہستہ پڑھا تو آہستہ. یہ علل الشرائع میں روایت چھٹے امام سے. باقی یہ تو حکم خدا ہے, اس کی ظاہر سی بات واجب ہے ہم پہ. جی. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہلو, میرا نام سید مسیح ہے, میں بامبے ممرا سے بول رہا ہوں. میرا ایک مولانا صاحب سے سوال تھا کہ جو لوگ جیسے شب بیداریاں ہوتی ہیں آج کل, اور پہلے جو شب بیداریاں ہوتی تھی اور اب کی شب بیداری میں جو فرق ہے, میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جو شب بیداریاں ہوتی ہیں بڑے بڑے انعام رکھے جاتے ہیں اس میں انجمنوں کے لیے, شاعروں کے لیے, کہ موبائل رکھا گیا ہے. پہلے تو علم رہتے تھے یا قرآن یا توفیق الامام, سب مذہبی چیزیں رہتی تھی. اب آج کل یہ ہو گیا ہے کہ وہ موبائل رکھے جاتے ہیں, مطلب دنیاوی سامان کی چیزیں رکھی جاتی ہیں. کیا وہ صحیح ہیں؟ اور دوسرا ایک سوال ہے کہ کچھ جگہوں پہ شب بیداریوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں شب بیداری کا اگر خانہ مطلب ماتم ہو رہا ہے اور انجمنیں پڑھتی ہیں, اس میں سے بیچ میں روک کے انجمن کو اور کچھ شاعروں کو, یہ مطلب کچھ لوگوں جیسے کہ شاعر ہوئے یا عالم دین ہوئے, ان کو بیچ میں روک کے اذا خانے کو روک کے, مطلب شب بیداری کے بیچ میں روک کے اور اس میں ان کو انعامات تقسیم کرنا, کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ عزاداری ہو رہی ہے, بیوی زہرا آئی ہیں, پرسے چلی ہیں, ہم ان کو پرسہ دے رہے ہیں, اس میں بیچ میں روک کے ہم لوگوں کو بھلے سے وہ. یہ ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں شب بیداری کے سلسلے میں. پہلے شب بیداری میں جب قدیم زمانے میں تحفۃ العوام, قرآن مجید, علم مبارک وغیرہ دیا جاتا, اب زمانہ بدل رہا ہے تو جو جدید آلات ہیں موبائل فون وغیرہ دیا جاتا ہے. ایک سوال تو یہ ہے, تو یہ صحیح ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ شب بیداری بیچ میں روک کے انعامات کو تقسیم کیا جاتا ہے. یہ ان دونوں سوالات کے جواب چاہتے ہیں بھائی.
دیکھیے بہرحال انعامات دینا ہے تو مذہبی اعتبار سے مناسبت کا خیال کر کے اگر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا انعام ہو کہ جس سے لینے والے کو کچھ زیادہ ہی خوشی ہو جائے اور وہ شب بیداری کا جو غم ہے وہ ختم ہو جائے. اور لہذا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے. شب بیداری کو روکنا یا شب بیداری کے بیچ میں قطع کرنا اگر بے احترامی ہو رہی ہے واقعاً تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی ورنہ اگر بے احترامی نہیں ہو رہی ہے، نوحہ ختم ہوا، اب دوسری انجمن کو نوحہ پڑھنا ہے تو وہاں پر روک کے ایک انجمن کو پھر دوسرے انجمن کو شکریہ کے طور پر جو انہوں نے زحمت کی وہ آئے وقت دیا اپنا، تو کوئی انعام دینا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال شب بیداری کرنے والوں کو اس باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کے ساتھ کہ بے احترامی نہ ہونے پائے اور ان پروگرام کو انجام دیں. زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بے احترامی نہ ہو. جی شکریہ. اگلے سال کا سوال لیتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ فاقہ اور روزے میں فرق کیا ہے؟ 10 محرم کو جو فاقہ ہوتا ہے اس کی کیا کوئی ٹائمنگ فکس ہے کہ پانی کھانا وغیرہ کب سے کب تک روکے رہنا چاہیے؟ ٹائمنگ کیا ہے اس کی؟ کہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فاقہ اور روزے میں فرق کیا اور کس وقت سے کس وقت تک ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ عاشور کے دن ہمارے یہاں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. سختی سے منع کیا گیا ہے اور کراہت شدیدہ ہے، شدت سے مکروہ ہے. اور فاقہ یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کے عصر کے وقت تک، جس وقت عصر کا وقت جو کربلا میں شہادت کا وقت، اس وقت تک کچھ تک کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کو فاقہ کہتے ہیں. اور اس کی کوئی ٹائمنگ کے شریعت نے جیسے روزے میں معین کیا ہے کہ غروب کے وقت روزہ کھولنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ عصر کے وقت لوگ فاقہ کھول لیتے ہیں. اپنے برادران اہل سنت جس وقت عصر کی اذان دیتے ہیں، کچھ لوگ اسی اذان کے وقت کھولتے ہیں کہ عصر کا وقت ہو گیا. ان کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے سے جتنا زیادہ ثواب فاقہ رکھنے کا اتنا ہی ثواب ہے عاشور کے دن پانی پلانے کا بھی. جی تو اگر کوئی پانی پلا رہا ہے، شربت پلا رہا ہے عاشور کے دن صبح سے ہی، جی تو اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے. جی تو اگر کسی نے نہیں بھی رکھا فاقہ تو کوئی حرج نہیں. کوئی فاقے سے ہے تو ظہر کے بعد کسی وقت بھی عصر کے وقت. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی میرا نام رباب رضوی ہے، میں الہ آباد سے بول رہی ہوں. یہ میں سیکنڈ ٹائم ریکارڈ کروا رہی ہوں. کیا کبوتر پالنا جائز ہے؟ مطلب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ منحوسیت ایسا کچھ اگر، اور میرا ابھی تک سوال آیا نہیں ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ناخن بڑے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ شادی، آپ کی آج نکاح ہے تو آپ نے فل فلیج میک اپ کر رکھا ہے، تو آپ کیا اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ. یہ ہماری بچی، ہماری بہن کے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کبوتر پالنا صحیح ہے یا منحوسیت ہے؟ نہیں، کوئی منحوسیت نہیں ہے، صحیح ہے. اور معصومین کے یہاں بھی پلے ہوئے تھے کبوتر، کوئی حرج نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ناخن بڑے کر کے خواتین یا مرد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ خواتین کے لیے ناخن بڑا کرنا زینت کا سبب ہے، اگر نامحرم نہ دیکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. اور نماز بھی صحیح ہے، ناخن بڑے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے نماز. تیسرا سوال یہ ہے کہ دلہن جو ہے میک اپ کیے ہوئے ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے؟ میک اپ سے پہلے اگر وضو کیا ہے، جی باوضو ہے، تو کتنا بھی میک اپ لگا لے کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن اگر بغیر یعنی میک اپ کیے ہوئے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. جی. لہٰذا میک اپ کی صورت میں پہلے سے وضو کر لے پھر میک اپ کروائے تاکہ نماز کے وقت نماز پڑھ سکے. شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. سری نگر سے بول رہا ہوں، میرا نام مدثر احمد ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اس شیئر بازار میں پیسے لگاتا ہوں تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ باقی وسلام. شیئر بازار میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، اگر مسلم کمپنیاں خاص طور سے ہیں تو اس میں تو بالکل ہی جائز ہے. اور حلال چیزوں کی جی بالکل، ہاں وہ تو کم واضح ہے کہ جو چیزیں عام طور سے ہمارے لیے حرام ہیں اس میں ہم شیئر میں بھی نہیں لگا سکتے. اس میں پیسے
مقصد یہ ہے کہ ہر حلال کام میں آپ پیسہ لگا سکتے ہیں، شیئر میں شریک ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ اگلا سوال کیا ہے آپ کا؟ جمشید پور سے بول رہا ہوں. ابھی شب عاشور پار ہوئی ہے. مجھے یہ سوال زیادہ کھائے جا رہے کہ کیا پاک شکنی کے ٹائم گوشت کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں نے چند مولانا سے سوالات کیا لیکن مجھے واجب جواب نہیں ملا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ عاشور کے دن فاقہ شکنی کے وقت گوشت کھانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جہاں ہیں اگر وہاں پر اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں تو نہ کیجیے، ورنہ شریعت کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں. شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو مولا کائنات کی دختر تھی ام کلثوم بنت علی، ان کا نکاح کیا گیا تھا جو کہ دوسرے خلیفہ تھے جناب عمر رضی اللہ عنہ سے. تو میرا مطلب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کچھ تھا بھی کہ نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کسی بھی سورسز میں مجھے اس چیز کی دلیل نہیں ملی. لیکن ایسا ہے کہ جب ہم نہج البلاغہ دیکھتے ہیں تو جو سرمن 3 ہے اس میں مولا کائنات علیہ السلام کا، تو اس میں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مطلب کہ جب کیلیفیٹ کے ڈیسیجن کے بارے میں ان کی رائے کے لیے انہیں بولا گیا تھا سیکنڈ یا دوسرے خلیفہ یا تیسرے خلیفہ کے ٹائم پہ، تو ایسا ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ the first one of them turned against me because of his hatred and the other got inclined the other way due to his in-law relationship. ابھی ان-لا ریلیشنشپ یہاں کیا ہے اور کس کے بارے میں ہے، تو اگر آپ واضح کر پاتے، کیونکہ سوری شاید یہ سمپل ہو لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز اف کوڈ ہیلپ می. شکریہ، اللہ حافظ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت سی کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، مثلا السر المکتوم فی عقد ام کلثوم. جی میں نے دیکھا تھا چند سال پہلے، ابھی یعنی حال میں ہی 2-4 سال پہلے، الجواد جو اردو رسالہ جب بنارس سے نکلتا ہے اس میں پورا یہ مضمون کیا کتابچہ یہ پورا چھپا ہے، السر المکتوم فی عقد ام کلثوم. اور متواتر طریقے سے ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے دلیلوں کے ساتھ کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور سید علی شہرستانی صاحب کی کتاب اردو میں ابھی بھی چھپ کے آئی ہے، شاخسانہ عقد ام کلثوم، اس میں دیکھ لیں. نہج البلاغہ کا حوالہ دے رہے ہیں بھائی، کہہ رہے ہیں اس میں مولا کائنات نے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے کے ساتھ میں یہ اور دوسرے کے ساتھ میں ان لاز، انگلش ایک زبان ایسی ہے کہ ان لاز یعنی یعنی نسبتی جو رشتے ہیں اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمایا. وہ جو تیسرا خطبہ شیخ شقیہ جو ہے اس میں جو جس جگہ پہ رشتے کا ذکر کیا ہے وہ نبی کریم سے اس کے رشتے کا ذکر کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر کیا ہے جی اس کو بیان کرنا چاہا ہے. خود مولا علی سے کوئی ایسا رشتہ نہیں، اس کا رشتہ نبی کریم سے اس کو بیان کرنے میں ہے. اگر دیکھیں تو واضح ہے، واضح جی بالکل واضح ہے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام حسرت رسول بیٹھا، میں سری نگر جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تسبیح میں 35 مرتبہ اگر جائز 35 مرتبہ پڑھنے میں جائز ہے، لیکن کبھی کبھی ہم 35 مرتبہ نہیں پڑھ پاتے، ہم تسبیح سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ السلام علیکم. ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں تسبیح میں عام طور سے 99 دانے ہوتے ہیں، اگر پہلے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، اگر 34 کے 35 ہوگا، 33 کے 32 ہو گئے تو کچھ فرق ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کے تھوڑی کر رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ذکر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو واجب عمل نہیں، سنت عمل ہے، لیکن بہترین عمل ہے. جتنا زیادہ ہو سکے انسان کو اس تسبیحات کو پڑھنا چاہیے. یہ شہزادی کی تسبیح. بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. جی میں غیور عباس حافظی بول رہا ہوں، نین پور سید، ضلع سہارنپور سے. حضور میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ میں نے ضلع مظفر نگر میں ایک صاحب عزاداری کرتے ہیں جو ساتھ سے ہیں، اور وہ ہر سال ایک ذاکر کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اس سے پورا اشرا پڑھواتے ہیں. پورا اشرا پڑھوانے کے بعد وہ ذاکر کو نذرانے میں کچھ بھی نہیں دیتے اور اس کو دھوکہ دے کر اور اس کو واپس کر دیتے ہیں. ہر سال ایک ذاکر ان سید صاحب کا شکار ہو رہا ہے. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنے چینل سے اس بات کو تمام دور دور تک قوم کے اندر پہنچا دیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں
کوئی بھی ذاکر یا کوئی ہمارا مولوی یا کوئی اس طرح سے وہاں جانے سے پرہیز کرے. اس سال میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ان لوگوں نے میر صاحب نے مجھے کہا کہ ذاکر آپ ہمارے یہاں بھیجیے. میں نے مولانا امیر حسن آبدی کو لکھنؤ سے ان کے یہاں بھیجا اور پورا اسرا پڑھوانے کے بعد انہوں نے انہیں بیرنگ خالی ہاتھ لوٹا دیا، جس کا مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہے اور بہت زیادہ تکلیف مجھے گزر رہی ہے. اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ انسان اتنا گر چکا ہے کہ یہ اس طرح سے علماء اور ذاکرین کے ساتھ دھوکے اور دری کر کے اور عزاداری کر رہا ہے. میں ان صاحب کے بارے میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ایک طرفہ بات ہے، لیکن بہرحال اگر اس طرح سے کوئی کسی کو بلا کے میزبانی کے فرائض انجام نہ دے، اس سلسلے میں کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو تاکید ہے مہمان کی عزت کے لیے، اس کے یہ بالکل برخلاف ہے، تعلیمات انبیاء کے برخلاف ہے، ائمہ کے خلاف ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہی جو آپ نے کہا کہ خود اس جگہ کے بارے میں ہم لوگ نہیں کچھ کہہ سکتے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی سید صاحب ایسا کرتے ہیں تو خدا ان کی اصلاح کرے، اور اگر وہ سن رہے ہیں یا ان کی بستی کا کوئی سن رہا ہے تو کم سے کم ان کی بستی کا نام اس طریقے سے ٹیلی ویژن پہ آ گیا. اگر غلط باتیں ہیں تو جا کے اس کا دفاع کریں، اور اگر واقعی صحیح ہے تو توبہ استغفار کر کے اصلاح فرما لیں اپنی، اور ورنہ ہم ایک طرفہ باتیں نہیں کرتے. لیکن بہرحال کوئی بھی دیکھیے، جو بھی حقیقت میں اہل بیت کا خدمت گزار ہے وہ کبھی پیسے کے لیے نہ لینا نہ دینا نہ طے کرنا یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے ملعون من اکل بنا، لعنتی ہے وہ شخص جو ہمارے ذریعے سے کھائے، یعنی مجلس پڑھ کے کھائے، محفل پڑھ کے کھائے. یعنی یہ تمام ذاکرین شعراء سب کی طرف سے یہ بات کہہ سکتا ہوں نہیں. اگر کوئی طے کرتا ہے تو بہرحال یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے. لیکن دوسری طرف سے مہمان کو عزت دینا یہ ہمارا فرض ہے. اب اس نے اپنا وقت صرف کیا ہے، اپنی محنت صرف کیا ہے، آپ اس ذکر کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے وقت کی قیمت، اس کے لذت. ہمارے یہاں تو کردار اہل بیت نے ایسا پیش کیا ہے کہ کوئی ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے صبح کے نکلے، اور ان کے گھر میں ایک چور آیا، اور میں معافی چاہتا ہوں 1-2 منٹ تاخیر. چور آیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اتنے متقی پرہیزگار تھے، کچھ گھر میں ملا نہیں، تو ایک عدد قالیچہ پڑا ہوا تھا، چھوٹا سا قالین، وہ اسی کو لے کے جانے لگا. اب جب وہ لے کے جا رہا تھا تو وہ عالم دین آ گئے واپس. اب جو صحیح دروازہ کھولا تو ادھر سے اس نے اور السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، بسم اللہ، تشریف لائیے. ارے آپ کو آنا تھا تو مجھے بتا دیا ہوتے. اس طریقے سے انہوں نے تکلف تعارف کیا اور اندر لے گئے، تشریف رکھیے اور میں چائے بناتا ہوں. وہ چور پریشان ہو گیا، کروں تو کیا کروں. اب وہ بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے چائے بنائی، اس کو چائے پلایا، کچھ دیر تک بیٹھا رہا وہ. اب وہ جانے کو سوچ رہا ہے. تو اب جب جانے کو سوچنے لگا تو اس نے کہا کہ اجازت دیں مجھے، میں جاؤں. تو کہا ہم تو چاہ رہے تھے کہ تم رہو، دوپہر میں ساتھ میں کھانا کھائیں، لیکن تم جانا چاہتے ہو تو تمہاری خود مرضی. جب وہ جانے لگا تو اب انہوں نے وہ جانے لگا، ارے اپنا یہ تحفہ لے کے جاؤ. اس قالیچے کو موڑ کے اس کو دیا کہ اپنا تحفہ لے کے جاؤ. اور جب وہ جانے لگا گیٹ سے صرف ایک جملہ انہوں نے کہا، حلال کھاؤ. اللہ اکبر. وہ شخص جو چوری کرنے کے لیے آیا تھا وہ وہاں سے تو نکلا اور دوسرے دن سے ان کے پہلے صف میں پہلا نمازی وہ ہوتا تھا. اللہ اکبر. یہ کردار ہے ہمارے یہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کا. یہ کردار ہے اہل بیت کا. کردار تو بہت بلند و برتر ہے. اگر اس طریقے کے ہم اخلاق و کردار کو پیش کریں، کسی کو ہم بلا رہے ہیں ذکر اہل بیت کے لیے اور اس کو بقول سائل کی زبان میں بیرنگ واپس کر دیں. جی آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں محمود حسین بول رہا ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، تو میں نے ایک لڑکی، میری بہن کی ہے، پھوپھی کی لڑکی، اس کی لڑکی میں نے گود لی ہوئی ہے. تو وہ گود لیے بعد مجھے سب وہ بول رہے ہیں کہ اس کی اگر بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی تو وہ اس کے جو اصلی ماں باپ ہے ان کے مرضی سے ہوگی اور ان کی صحیح چلے گی. تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم نے جو
یعنی 3 مہینے کی جب سے لی ہوئی ہے، اور ہم نے گود لے لی تھی، تو اس کے بعد کیا ہے کہ شادی ہم کریں تو جائز ہے کہ ان کے ماں باپ کی یعنی منظوری چاہیے، ضروری ہے، وہ یہی سوال تھا میرا. آغا ایک ہوتا ہے جذبات، ایک ہوتے ہیں جذبات، ایک ہوتی ہے شریعت. انہوں نے اپنی رشتے کی بہن کی لڑکی کو گود لیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے وقت ولی جو ہوگا اس کا، یعنی اس کا باپ یا اس کا دادا، اس کی اجازت ضروری ہے. یہ کہتے ہیں پالا ہم نے اجازت ان کی. وہی آپ نے جو کہا جذبات اور شریعت، جذبات یہی کہتے ہیں کہ پالا آپ نے ہے، 3 مہینے سے لے کے آئے ہیں اور 18 سال کے اب کر کے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کی نگاہ میں باپ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے. جی. تو اب باپ نے جس نے پیدا کیا ہے، جب آپ نے بچی اس سے لیا تو اسی وقت اس سے اجازت لے لیے نا کہ شادی تک ہمارے ساتھ رہے گی، یہ سب کچھ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ایک خاص خیال رکھیے گا کہ آپ کے رشتے کی بہن کی لڑکی ہے، آپ کے لیے محرم نہیں ہے. جی. محرم اور نامحرم کا خیال رکھیے گا کہ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. اس خیال کے ساتھ اپنے گھر میں یہ سوچ کے کہ نہیں کہ ہم نے 3 مہینے سے پالا ہے تو محرم ہو گئی. وہ آپ کی بیٹی کی طرح یقیناً ہوگی لیکن محرم نہیں ہوگی. اور کوئی مذائقہ نہیں ہے اس پہ، کوئی لڑنے بگڑنے کی بات بھی نہیں ہے، ناراض ہونے کی بات بھی نہیں ہے. خاموشی سے جا کے اجازت ابھی لے لیجیے، ابھی 5-6 سال کی تو ہے، کہہ دیجیے کہ بھائی شادی ہم کریں گے اور ماں باپ اجازت دے دیں گے، کافی ہے. وہی شادی کے وقت وہی اجازت کافی ہوگی. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کی رات میں منی ورد نکل جاتا ہے تو جو غسل ہے وہ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ احتلام کے بعد میں یا جنابت کی حالت میں غسل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بھائی. غسل جنابت کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے. آپ عام طور سے جیسے غسل کرتے ہیں ویسے ہی ہے. پہلے سر و گردن کو دھوئیے، اس کے بعد دائنا حصہ، پھر بایاں حصہ. صرف نیت فرق ہو جائے گی. آپ روزانہ کا غسل کرتے ہیں طہارت کے لیے، پاکیزگی یعنی صفائی کے لیے. جب احتلام ہو جائے اس طریقے سے منی وغیرہ کے بعد تو پھر غسل جنابت کی نیت صرف کر لیجئے. نہانے کا طریقہ وہی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں علی گوہر بول رہا ہوں مظفر نگر یو پی سے، اور میرا سوال یہ ہے جو شیعہ تاشے جو بجاتے ہیں ہم لوگ، یہ مولا حسین کے زمانے میں کس وجہ سے بجے تھے اور کس ٹائم کب بجے تھے؟ اس کا جواب میرے کو چاہیے. بہرحال اب جو یہ تاشے بجتے ہیں بعض مقامات پہ، عراق ایران میں بھی ہوتے ہیں، ہندوستان پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے؟ یہ ایک غم کا تاثر دینے کے لیے آج بھی کچھ جگہوں پر اعلان کے طور پر یہ ہے. جی. مثال کے طور پر خود ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا اپنے گاؤں میں، یعنی ادھر بستی میں، کہ روزانہ اول محرم یعنی چاند رات سے ایک خاص وقت پہ یہ ڈھول تاشے بجتے تھے. جی. تو آبادی میں پورے بستی میں سب کو خبر ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند شروع ہو گیا. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا تھا. ہاں. تو اب اس طریقے سے عاشور کا دن جلوس نکلنا ہے. جی. اس زمانے میں مائک یہ چیزیں تو نہیں تھیں. جی. تو یہی تاشے اور یہ چیزیں جو اس زمانے میں تھیں اس کا سہارا لے کے لوگوں تک خبریں پہنچائے تھے. اور در حقیقت حسینیت کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا کہ لوگ اس سے آتے تھے پھر حاصل کرتے. کوئی حرج نہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، بس شرعی حدود میں رہتے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ لہو و لعب میں تبدیل ہو جائے اور وہ گناہ کی طرف چلا جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صرف اعلان کے لیے اور ذوق کے لیے کوئی حرج نہیں. شکریہ. اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیلیفورنیا سے سین فرانسسکو سے بات کر رہی ہوں، مسز حسین. مجھے معلوم کرنا تھا کہ مولانا صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ بچے کی ولادت کے لیے سورہ حشر کی کوئی آیات تھیں 17 یا 18، لیکن مجھے بھول گیا ہے. کیا دوبارہ مولانا صاحب مجھے بتا دیں گے؟ میری بچی کی خیریت سے ولادت ہو بچی کی، تو مجھے پھر میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، مجھے بتائیے تو بہت مہربانی ہوگی. اور اللہ نے آپ کو سلامت رکھے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. کیلیفورنیا امریکہ سے ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ کسی پروگرام میں بچے کی ولادت کے سلسلے میں سورہ حشر کی کچھ آیات کا ذکر ہوا تھا، وہ آیات یہ بھول رہی ہیں، کون سی آیات ہیں؟
ذہن میں نہیں سورہ حشر کی کن آیتوں کو پڑھا جائے، لیکن اس سے آسان طریقہ بتا دیں جو روایتوں میں بھی ہے اور عملاً کچھ لوگوں کو ہم نے بتایا، اور یعنی بہت آسانی ہے ولادت کی آسانی کے لیے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر کی تلاوت کرے، جو یاد بھی ہے، سورہ حشر کی آیتیں یاد بھی نہیں ہوگی نا، اور جس وقت درد کا احساس ہو اور ولادت ہونے کے وقت تک خاموشی سے اس کو پڑھتا رہے۔ جی چنانچہ ایک خاتون کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے سورہ قدر کی تلاوت جب شروع کی جی تو بعد میں اس ہاسپٹل کی اس بچہ خانے کی جو نرسیں تھیں انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے؟ جی کہ نہیں، درد تو شدید ہو رہا ہے۔ پھر کہا ہم جو قرآن یہ پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے برداشت کر لیا آسانی سے، اللہ اکبر۔ اور آسانی سے ولادت۔ تو سورہ قدر کی جو بھی سن رہے خواتین اس طریقے سے جو حاملہ ہیں، جو سورہ قدر کی تلاوت ولادت کے وقت اگر کر سکیں تو بہت آسانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ السلام علیکم، میں علی احمد بول رہا ہوں بریا بہار سے، اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا ذاکرہ کی مجلس ٹی وی پہ دکھانا جائز ہے؟ ہمارے یہاں یہ سوالات اکثر آتے ہیں کہ ذاکرہ جو مکمل حجاب میں ہوتی ہیں ان کی مجالس ٹی وی پر نشر کرنا کیسا ہے؟ آپ نے خود ہی کہا مکمل حجاب میں اگر شرعی پردے میں ہے تو دکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں میں بول رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے، مجھے پتا ہے کہ میں بہت گنہ گار ہوں، میرے ماں باپ بچپن میں الگ ہو گئے تھے اور میں بہت زیادہ سیدھی بن گئی تھی، جس کی وجہ سے میں گنہ گار ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میری شادی جو ہے بہت اچھی جگہ ہوئی، میرے بچے بھی بہت اچھے ہیں، اور میرے بچے یہ لگتا ہے کہ کہیں اللہ میاں ہم سے ناراض تو نہیں ہے یا میرا استغفار کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا کریں بتائیے؟ یقیناً ہم سب گناہ گار ہیں، یہ اپنے گناہ پر نادم بھی ہیں، اور یہ کیا کریں اس سلسلے میں؟ جس انداز میں انہوں نے سوال کیا ہے اور اپنے خدا کو یاد کیا اللہ میاں کہہ کے، یہ ایک محبت کا ندامت کا انداز ہے، اور اگر گناہوں کا اعتراف ہے تو یہی ندامت توبہ جو انسان کر رہا ہے یہی کافی ہے، اور صرف یہی اگر احساس انسان کے اندر باقی رہے کہ کہیں ہم سے خدا راضی تو نہیں، ناراض تو نہیں ہے، صرف اگر یہی احساس ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے تو انسان خود بخود نیک کام کرتا ہے، اور پھر یقین جانیے خداوند عالم راضی نہیں ہے، لیکن یہ احساس کہ اپنے گناہ پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور یہی خود ہے، اور بہتر یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کہا کریں، میاں نہیں کہا کریں۔ جی آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نیوز سے بات کر رہا ہوں۔ ہلو جی فرمائیے۔ ہلو جی ہلو ارشاد فرمائیے۔ ہلو جی ہلو جی یہ جان بوجھ کے میں نے یہ 7ویں 8ویں بار پچھلے 2-3 ایپیسوڈ میں آپ کا سوال جو آیا ہے آپ ہلو کرتے ہیں تو شاید آپ نئے جڑے ہمارے ساتھ۔ یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو نہیں ہے، ریکارڈڈ ہے۔ جس وقت آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو وہاں مشین ہوتی ہے، جب بیپ بجتی ہے آپ سلام کر کے، یا اگر سلام نہیں بھی کرنا چاہیں تو اپنا سوال درج کر دیجئے، وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ہم تک بھی آپ کا سوال نہیں پہنچتا ہے، پھر آپ جو ہے وہ شکایت بھی کرتے ہیں اور آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، جب آپ کا ٹیلی فون لگ جاتا ہے 20 بجے تو اپنا سوال درج کر دیجئے، آپ جتنی بار بھی ہلو کہیں گے وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں علی عباس بول رہا ہوں اندرا پورم غازی آباد سے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا، جیسے مان لیجیے کوئی، جیسے میرے باپ ہیں اور میری ماں ہے اور ان کی جو پراپرٹی ہے، اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جو بچے ہیں وہ ناحق کیوں ہیں؟ جو اسلام کی روح سے بھی اور جو یہاں پہ جو یہ جو قانون کے حساب سے بھی وہ ناحق بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو ان کے سر سے ان کے والدین کا سایہ اٹھ گیا، اس کے والد گزر گئے، اور وہ بچے جو ہے اگر وہ ان کو دادی دادا سے پراپرٹی میں بھی حق نہ ملے اور تو وہ تو بیچارے روڈ پہ آ جائیں گے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ اسلامی قانون یہ ہے، نہ یہ کہ وہاں پر
میراث کے جو 3 طبقے 3 منزلیں بنائی گئی ہیں کہ جو پہلی منزل میں اگر لوگ موجود ہیں تو دوسری منزل کو نہیں ملے گی، دوسری میں منزل میں موجود ہے تیسری کو نہیں ملے گی، جی تیسری منزل میں موجود ہیں تو آگے کے لوگ جو ہیں ان کو نہیں ملے گی. جی تو یہ خود پہلی منزل کا میں ہونے والے افراد رکاوٹ بن جاتے ہیں دوسری منزل کے لیے. جی یہاں پر جو انسان مر رہا ہے پراپرٹی خود کی اس کی نہیں ہے، جی ورنہ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ تو اس کے بیٹے کو ملے گی، اس کی بیٹی کو ملے گی. یہ پراپرٹی اس کے ماں اور باپ کی ہے اور وہ زندہ ہیں. جی تو اب جب وہ زندہ ہیں تو ان کے مرنے کے وقت جو ان کا وارث ہے، جو ان کے یعنی اس مرنے والے کے دوسرے بھائی بہن جو ہیں ان کو ملے گی. جی اگر وہ نہ ہوتے تو ملتی ان کو. تو یہ کوئی ایسا ظالمانہ قانون نہیں ہے، یہ تو عادلانہ قانون ہے کہ جو پہلی منزل میں وہ ملے. رہا سوال یہ کہ اگر بیٹا مر جائے تو دادا اپنے پوتی پوتوں کو اپنے حق میں سے دے سکتا ہے، شریعت نے اس سے نہیں روکا ہے. بالکل بالکل. اور ہوتا بھی یہی ہے، جی عام طور سے ہوتا یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سڑک پر آ جائیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے خاندان میں ہوا یہ جی کہ بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو دادا اور دادی نے جو ہے اپنے پوتا پوتیوں کو اس طرح سے دیا، اس طرح سے کفالت کی کہ شاید باپ بھی ہوتا تو اس طرح سے نہیں کر پاتا. ہے ہم نے بھی دیکھا ہے، خود ہمارے خاندان میں بھی ہوا ہے ایسا اور دیکھا ہے ہم نے. یقیناً ایسا نہیں ہے، ایک قانون ہے، میراث کا ایک قانون ہے اور عادلانہ قانون. جی اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو انسان کربلا سے 3 دفعہ زیارت کر کے آ چکا ہو سر، وہ آدمی اگر اپنی وائف کو مارے تو سر میں صرف یہی مسئلہ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے یا غلط بات ہے کہ جو انسان 3 مرتبہ زیارتوں سے ہو کر کے آ گیا ہو اور وہ آ کر کے پھر اپنی بیوی کو مارے؟ چاہے حج پہ گیا ہو، عمرے پہ گیا ہو، زیارت پہ گیا ہو، نہیں گیا ہو، مرد کو حق اپنی بیوی کو مارے؟ نہیں، حرام ہے. کسی بھی اعتبار سے بیوی کو مارنا حرام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ زیارت پہ گیا تھا، وہ زیارت پہ نہیں گیا تھا. ایسا انسان جس کے اندر تبدیلی نہ آئے اور اپنے اخلاق کو نہ بدلے، زیارت کے بعد بھی، حج اور عمرے کے بعد بھی اپنے اندر تبدیلی نے کوئی چینج آیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گیا وہاں کی عمارتوں کو دیکھ کے آیا ہے، وہاں پہ جو معنویت اور جو اخلاق اور جو وہاں سے سیکھنا چاہیے تھا وہ سیکھ کے نہیں آیا، ورنہ ایسا کردار پیش نہ کرتا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. ہلو، میں بابر علی بول رہا ہوں بھوپال این پی سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب یزید کا فرمان حضرت امام حسین کے پاس آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اپنا سر دے دے یا بیعت قبول کر لے، لیکن حضرت امام حسین نے اس چیز سے انکار کرنے کے بعد آپ کربلا کی طرف چلے گئے اور آپ نے شہادت دی. لیکن ہمارا کوشچن یہ ہے کہ حضرت علی نے بہت جنگیں فتح کی اور 80 سے زیادہ جنگیں لڑی، لیکن انہوں نے کبھی ان کے آل اور ان کے بیوی بال بچوں کو کبھی اثر نہیں کیا. تو یزید نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اور میرے کوشچن یہی ہے. السلام علیکم. یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے، خصوصاً حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کے ساتھ میں وہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ عادلانہ اور انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ میں آپ نے برتاؤ کیا. یزید لعنت اللہ علیہ نے اس طرح سے کیوں کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ یقیناً جب انسان انسانیت سے بھی گر جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ورنہ جاہل عرب کی بھی تہذیب میں ایسا نہیں تھا کہ عورتوں پر بچوں پر ظلم کیا جائے. یزید نے انسانیت کی ساری حدوں کو پار کر رکھا تھا اور حیوانیت سے بھی بدتر. یعنی اگر حقیقت میں ہم یزید کو کوئی حیوان کہہ دیں تو وہ حیوان قیامت میں ہم سے فریاد کرے گا، توہین ہوگی، وہ فریاد کرے گا توہین کے اوپر اپنی ہم سے، اور ہمیں حساب دینا پڑے گا. یزید ایسا ملعون تھا کہ وہ حیوان سے بھی بدتر تھا. اور یہ سارے ظلم جو کیے ہیں کسی ایسے ہی انسان تو یعنی کسی ایسی ہی ذات سے سامنے آ سکتا ہے جس کے پاس کچھ بھی انسانیت نہیں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جناب میں دہلی سے بول رہا ہوں، نسیم حیدر، اور میرا وہ پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ حدیث قدسی کہاں سے ملے گی جس میں آیت ہے کنتو کنزم مخفیہ؟ وہ مجھے کہیں نہیں مل پا رہی، میں لکھنؤ تک ہو جایا.
تو وہ اس کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کہاں سے ملے گی اور کون سی کتاب میں ہے یہ آیت. کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ پوری آیت یہ. اس کے لیے مجھے اس کتاب چاہیے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ حدیث قدسی یہ کہاں سے ملے گی ان کو؟ حدیث قدسی کی کتابیں ہیں، کلیات حدیث الجواہر السنیہ فی الاحادیث القدسیہ غالباً نام ہے، شیخ العاملین جمع کیا ہے، اس میں دیکھ لیں. اور آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ اسی حدیث کو سرچ کیجئے فوراً نیٹ پہ مل جائے گی. ویسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے اور آیت اللہ مراشی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، بہت سی کتابوں میں ہے یہ حدیث. اور میں نے عرض کیا کہ نیٹ پر سرچ کر لیں فوراً مل جائے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میرا نام غلام رسول بٹ ہے، میں سری نگر سے بول رہا ہوں. کہ میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب کتنی رکعت ہے اور کس سمے وہ ادا کرنی چاہیے؟ السلام علیکم. نماز شب کتنی رکعت اور کس وقت ادا کرنی چاہیے؟ نماز شب 11 رکعت ہے کہ جس میں 10 رکعت جو ہے وہ 2 رکعت کر کے، کہ 8 رکعت وہ نماز شب کی نیت سے، 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھی جاتی ہے. 11 رکعت ہے. نماز صبح سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے، اذان صبح سے پہلے، اور نصف شب کے بعد سے اس کا وقت ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر صاحب کیا ہم مجلس میں تھوڑی لائٹ کم کر سکتے ہیں جب کہ ہم مصائب امام حسین علیہ السلام اور قرآن کربلا کی مسائل سے پڑھتے ہیں، کیا ہم اس وقت لائٹ کم کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس سے ہم یہ ریا وہ پورا کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. عام طور سے جب شہادت معصومین کی، خاص طور سے سید الشہداء علیہ السلام کی یا اصحاب حسین کی پڑھی جاتی ہے تو اکثر مقامات پہ روشنی کم کر دی جاتی ہے یا گل کر دی جاتی ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں، ایک تاثر پیدا ہوتا ہے اس میں، کوئی حرج نہیں ہے. اور بالکل اندھیرا کر بھی دیا جائے مصائب میں، کوئی حرج نہیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں ٹیکسٹ میسیجز کے، تو آگاہ کی خدمت پیش کریں گے. انتظار کیجیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.